बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए एक लाजवाब रिज़ल्ट वाला नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसकी अक्सर ख़वातीन ने फरमाइश की थी। इसके अलावा इस नुस्खे के फ़वाइद जो हैं मर्दों के लिए भी हैं। मैं सारी की सारी मालूमात, इसके फ़वाइद, इसको बनाने का तरीका, सारी डिटेल के साथ आपको ये नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हर ख़वातीन को अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, या फिर नौजवानों को, मर्दों को, हर फ़र्द के लिए ये नुस्खा बहुत ही कमाल का है, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए ये मर्द भी खा सकते हैं, औरतें भी खा सकती हैं। जिन जिन को ये प्रॉब्लम हो वो ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस नुस्खे का नाम जो है अक्सीर बराए इस्तिहाज़ा, यानी ये ख़ास करके औरतों के लिए तो ख़ास और ख़ास है। ये नुस्खा उन औरतों के लिए जिनको हैज़ की ज़्यादती होती है, इस्तिहाज़ा वाली मर्ज़ लगी होती है। इस तरह जो भी औरत इस मर्ज़ में मुब्तला है, वो चंद दिन इस नुस्खे को इस्तेमाल कर ले, इंशाअल्लाह उसकी जो मर्ज़ है वो दम दबा कर भाग जाएगी, और उसकी जड़ से भी मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल औरत जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और उसकी सेहत अगर वो कमज़ोर हो चुकी है इस्तिहाज़ा की वजह से, वो भी उसके अंदर ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो मेरे बहनों और मेरी माओ और मेरे बुज़ुर्गों, आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की है। इस वीडियो को आपने हर एक ने आखिर तक देखना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपने इस नुस्खे को अभी से मुकम्मल सुन लिया, इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया, मुकम्मल समाअत कर ली, तो आप यकीनन फ़ौरी इस नुस्खे को तैयार करेंगे। क्यों? इसके फ़ायदे ऐसे हैं कि हर फ़र्द को कोई ना कोई ऐसी मर्ज़ ज़रूर होती है जो इसमें है, जो इस नुस्खे के फ़वाइद में शामिल है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। इसके जो फ़वाइद हैं, पहले मैं चाहता हूँ आपको वो बता दूँ। सबसे पहले वो ख़वातीन जिनको इस्तिहाज़ा की मर्ज़ है, या फिर कसरत हैज़ है, हैज़ की ज़्यादती की मर्ज़ है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए पैगाम शफ़ा है। या फिर ऐसे अफराद, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, उनको पेशाब की बहुत ज़्यादती होती है, या फिर वो सोते हुए उनका पेशाब निकल जाता, उनके लिए भी कमाल का ये नुस्खा है। तीसरे नंबर पर ये नुस्खा जो है उन मर्दों के लिए है जिनको सूरत नज़ाल की बीमारी लगी हुई है। चौथे नंबर पर ऐसी ख़वातीन जिनको जरियान खून है, या फिर सिलानुर रहम की बीमारी लगी हुई है। ऐसी ख़वातीन है जिनको सिलानुर रहम की कोई भी प्रॉब्लम है, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको सिलानुर रहम के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, वो ख़त्म हो जाएगी। अक्सर ऐसे अफराद होते हैं उनको थूक बहुत आती है, जगह जगह पर ना देखते हैं ये बैठने वाली जगह है, ना देखते हैं ये यहाँ पर सफाई हुई है, वहाँ पर थूकते ही चले जाते हैं, या फिर उनको खून के साथ, थूक के साथ खून आता हो। ऐसे अफराद आपने कई देखे होंगे, हो सकता है कि आपने नहीं देखे, लेकिन अक्सर मेरे पास इस तरह के मरीज़ आते रहते हैं जिनको थूकने के साथ खून सुर्खी मैल में थूक हो, यानी थूक के अंदर खून आ रहा है, या फिर उसका रंग जो है सुर्ख तर्ज पे है, तो समझ लें कि उसको ये नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर ऐसे अफराद जिनको बलगम बहुत आती है, जगह जगह पर खंगार फेंक रहे हैं, जगह जगह पर
ان کے گلے کے اندر خارش ہوتی ہے، پھر وہ ان کو کیرا آتا ہے، یا پھر وہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ایسے ہی کھنگار پھینک دیا ہے۔ بھائی میری بہنوں اور میرے بزرگوں، اگر آپ کو بلغم کی مرض ہے، اگر آپ کو ٹی بی کی مرض ہے، گارنٹی والا یہ نسخہ ہے ان کے لیے، تو میں امید رکھتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ آپ نے یہ نسخہ بنانا کیسے ہے، اس کو تیار کیسے کرنا ہے۔ خواتین سے بھی میری گزارش ہے، مردوں سے بھی میری گزارش ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہر بند نسخہ ہے۔ اس کا یہ بھی نام ہم نے اپنے دواخانہ پر رکھا ہوا ہے، نہر بند۔ ان افراد کے لیے جن کو نکسیر کی بیماری ہوتی ہے، ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر میرے پاس کچھ دن پہلے ایک مریض ہے، وہ سردیوں میں بھی اس کے ناک سے نکسیر آ رہی تھی۔ تو اگر آپ کو ایسی کوئی مرض ہے یا آپ کے کسی جاننے والے کو، تو میری ان سے گزارش ہے کہ یہ نسخہ ان کو فارورڈ کریں، ان کو شیئر کریں، ان کو میسج کریں، وہ یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں۔ تو اب چلتے ہیں کہ آپ نے یہ نسخہ تیار کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سنگ جرا۔ کیا لینا ہے؟ سنگ جرا۔ یہ آپ نے 5 تولے کی ڈلی لے لینی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے سبز دھنیا۔ کتنی؟ 1 کلو۔ سنگ جرا جو ہے 5 تولے ہو، سبز دھنیا جو ہے 1 کلو ہو، گل ارمنی یہ آپ نے 2 تولے لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے گیرو لینا ہے 1 تولہ۔ تو اب آپ کی یہ 4 جو اجزاء ترکیبی ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیں، ایسے پیسنا شروع نہیں کر دینا۔ آپ نے سنگ جرا کو، سبز دھنیا کا آپ نے نقدہ بنانا ہے۔ نقدہ کیسے بنانا ہے؟ 1 کلو آپ نے سستی مل جائیں گی، 200 تک تقریباً مل جائیں گی، 150 یا 200 روپے تک کلو یہ مل جائیں گے آپ کو۔ سبز دھنیا سبزی والی دکان سے لے لیں، منڈی سے لے لیں، یا جہاں سے مرضی لے لیں، آپ کو یہ ہر جگہ پر سبز دھنیا مل جائیں گی۔ ان کو کونڈے ڈنڈے میں ڈال کر آپ نے اس کو کوٹنا ہے، یہاں تک کہ یہ جیسے ساگ پکا ہوا ہوتا ہے اس طرح ہو جائے۔ لیکن آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے، آپ نے اس کا نقدہ بنانا ہے، ایسا پیڑا نما بنا لینا ہے۔ تو اس کا 1 کلو، اس کے اندر سے پانی بھی نہیں نکالنا، پانی بھی اس کے اندر ہی رہنے دینا ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ ایک مٹی کا کچا لینا ہے، مٹی کا برتن لینا ہے، اس کے اندر آپ نے یہ والا جو آپ نے دھنیوں کا نقدہ بنایا ہے، اس کو اس کجے کے اندر ڈال دینا ہے، اس کو بھر دینا ہے۔ اس کے درمیان میں سوراخ نکال کر سنگ جرا اس کے اندر رکھ کے، اوپر آپ نے سرپوش رکھ کے مٹی لگا کر 15 کلو اپلوں کی آگ دے دینی ہے۔ بس آپ کا یہ کشتہ سنگ جرا جو ہے، یہ والا نسخہ تیار ہو گیا ہے۔ اس کو آپ نے باریک پاؤڈر کر لینا ہے۔ باریک پاؤڈر کر کے آپ نے جو پہلے ہم نے گل ارمنی اور گیرو، یہ 2 چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، یہ اس کے اندر مکس کر کے پاؤڈر کرنا ہے۔ تو پاؤڈر کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک شیشی میں یا ایک جار میں رکھ دینا ہے۔ تو اب آپ کا یہ نسخہ تیار ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ میری بہنوں، میرے بھائیوں، بہت ہی کمال کا یہ نسخہ ہے۔ اس کی خوراک جو ہے 00 سائز کے، صبح دوپہر شام 1 کیپسول آپ نے شربت انجبار کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ یعنی آپ نے صبح بھی اس کو کھانا ہے تو شربت انجبار کا استعمال کرنا ہے، اوپر سے 1 گلاس شربت بنا کر پانی میں شربت ڈال کر، یا پھر آپ پانی سے کھا کر اوپر سے 2 سے 3 چمچ شربت انجبار کے پی سکتے ہیں۔ یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بازاری شربت انجبار نہیں لینا چاہتے، تو پھر میری آپ سے گزارش ہے، چاہے آپ کو نکسیر کی مرض ہے، چاہے آپ کو خونی بواسیر کی مرض ہے، چاہے آپ کو پیشاب کی زیادتی ہے، صورت نزال ہے، جریان خون ہے، یا سیلان الرحم کی پرابلم ہے، یا پھر خون تھوکنے کی ہے، بلغمی مرض ہے، کھانسی ہے، ٹی بی ہے، خون تھوکتے ہیں منہ سے، پیٹ سے، معدے سے، سینے سے، کہیں سے بھی خون آتا ہے،
تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، انجوار کی گنڈیاں لے آنی ہیں پنساری سے، 2 سے 3 گنڈیاں پکڑیں، اس کو دھو کر 1 گلاس پانی میں ڈالیں، اس کو اچھی طرح ابال لیں، اس کو ابال کر اس کو پون لیں، اس کے اندر تھوڑی سی مصری ڈالیں، وہ میٹھا سا ہو جائے گا، آپ اوپر سے یہ والا کیپسول کھا لیں۔ آپ اسی انجوار کی گنڈیوں کے کاوے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو، میری بہنوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، کثرت حیض والی، کثرت جریان خون والی، سیلان الرحم کے لیے، خون تھوکنے کے لیے، کثرت پیشاب کے لیے، پیشاب کی زیادتی کے لیے، یا پھر خونی بواسیر کے لیے، اس میں سے کسی کو بھی کوئی بھی مرض ہے تو میری ان سے گزارش ہے کہ یہ نسخہ ضرور استعمال کریں۔ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بہت ہی یہ گارنٹی والا نسخہ ہے۔ جو میری بہن، جو میرا بھائی یہ نسخہ تیار خود نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو اپلوں کی آگ دینی پڑتی ہے، 15 کلو اپلوں کی، مٹی کا برتن لاؤ، اس کے اوپر سرپوش لگاؤ، پھر گل حکمت کرو، یہ تھوڑی سی محنت کا کام ہے۔ اگر آپ خود استعمال تیار نہیں کر سکتے، اگر آپ تیار شدہ نسخہ چاہتے ہیں تو ابھی سے رابطہ کریں۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419692۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دواخانہ پر آنا چاہتے ہیں تو ہمارا دواخانہ ہے طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔